لیے مکین و مکان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں۔ وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا، ملی راحت غلاموں کو یتیموں کو قرار آیا، ہوئی انوار کی بارش قدم رکھا محمد نے، زمیں کو چومنے عرش معلیٰ بار بار آیا، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد اور پیش کیا جا رہا ہے مقابلہ حسن تقاریر دہن میں زباں تمہارے لیے کا گرینڈ فنالے۔ ہم بھی منتظر تھے، آپ بھی منتظر ہیں۔ وہ تین شاہکار آج مد مقابل ہوں گے کہ جنہوں نے پہلے آڈیشن کلیئر کیا، اس کے بعد کوالیفائنگ راؤنڈ، پھر سیمی فائنلز کو ون کرتے ہوئے الحمدللہ آج اس گرینڈ فنالے کے موقع پر پارٹیسپیٹ کریں گے۔ اینڈ ایز پر کمٹمنٹ، ایز پر اناؤنسمنٹ، جناب سہیل شمس بھائی کا بہت شکریہ، جن کی جانب سے گرینڈ کیش پرائزز آج جیتنے والوں کو دیے جائیں گے۔ جو تھرڈ پوزیشن لینے والا ہمارا پارٹیسپینٹ ہے اس کو ملیں گے 30,000 روپیز کیش، جو سیکنڈ پوزیشن لینے والا کنٹیسٹنٹ ہوگا اس کو ملیں گے 50,000 روپیز، اور جو فرسٹ آئے گا آج کے اس گرینڈ فنالے کے موقع پر اس کو 1,00,000 روپے کا گرینڈ کیش پرائز ملے گا۔ مقصد یہ ہے کہ ان بچوں کی حوصلہ افزائی ہو، یہ اور زیادہ موٹیویٹ ہو کر اس فیلڈ میں اپنے آپ کو نکھاریں، اپنے اسکلز کو ڈیولپ کریں۔ اب کیونکہ بڑا مقابلہ ہے تو ہمارا جوری پینل بھی آپ سیمی فائنل سے ملاحظہ کر رہے ہیں، الحمدللہ معزز منصفین تشریف فرما ہوتے ہیں، اور تمام چہرے ARYQTV کا مسلسل مستقل اور مستند چہرہ ہیں، اور سب کو ہی آپ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، ان کو سنتے ہیں، عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی صحیح کرتے ہیں۔ سب سے پہلی شخصیت جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا خیر مقدم ہے گرینڈ فنالے میں مفتی صاحب۔ جزاک اللہ خیر، اور آج دیکھ کر یہ لگ رہا ہے کہ ٹف مقابلہ ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک ایسی علمی شخصیت جن کو آپ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، پسند کرتے ہیں، حضرت علامہ ڈاکٹر پروفیسر محمد احمد قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی خیر مقدم ہے، گرینڈ فنالے آپ، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی نوازیں اپنی دعاؤں سے ہمارے بچوں کو۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کی زندگیوں میں برکت دے، علم میں بھی برکت دے، اور آج تو واقعی ایسا محسوس ہو رہا ہے، ان کے چہرے بتا رہے ہیں ماشاءاللہ کہ یہ کچھ نہ کچھ کر دکھائیں گے انشاءاللہ۔ کیا بات ہے۔ اور ہمارے جوری پینل میں یہ جو آپ اس وقت دونوں مہمانان گرامی کو ملاحظہ کر رہے ہیں کہ ان کی تشریف آوری، یہاں جلوہ افروز ہونا، ان کا پرائمری آبجیکٹو یہ ہے کہ ہمیں ان بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ اللہ نے ان کو جو ماشاءاللہ عروج عطا کیا ہے، یہ یقیناً ایک طرف ان کو دعاؤں سے بھی نوازتے ہیں اور اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ جو ان کی ایڈوائسز ہیں، جو ان کی سجیشنس ہیں، جو بھی ایک کامنٹس کے ذریعے یہ ٹیچنگس پہنچ رہی ہیں ہماری یوتھ تک، ہمارے نوجوانوں تک، ہمارے شائننگ سٹارز تک، یہ ان بچوں کے بہت کام آئیں گے انشاءاللہ۔ اور ہمارے جوری پینل کے وہ مستقل چہرے جن سے آپ بخوبی واقف ہیں، حلقہ ادب کا ایک معروف نام جناب رضوان زیدی صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں رضوان بھائی؟ خیریت سے؟ آپ کا بھی خیر مقدم گرینڈ فنالے، اور آپ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے انشاءاللہ بہت زبردست مقابلہ دیکھنے کو ملے گا۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما دوسری شخصیت، آپ ARYQTV کے سینئر موسٹ ہوسٹ ہیں، ہم نے ان سے بہت سیکھا ہے اور سیکھ رہے ہیں، بہت محبت شفقت فرماتے ہیں، جناب محمد رئیس احمد تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کو دیکھ کر، آپ کا لہجہ اور لب و لہجہ دیکھنے کے ساتھ ان بچوں کو میں دیکھ رہا ہوں تو لگ رہا ہے کہ آج واقعی مقابلہ بہت زبردست ہونے والا ہے۔ رئیس بھائی مجھے بھی خفیہ ذرائع سے اطلاع ملی ہے، ہاں، کہ آج مقابلہ واقعی بڑے ٹکر کا ہوگا۔ مجھے لگ رہا ہے تینوں کے چہرے بتا رہے ہیں بڑے پرعزم ہو کر آئے ہیں اور بڑے کمیٹڈ لگ رہے ہیں۔ انشاءاللہ دیکھتے ہیں کس انداز سے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائے جناب آشکار داور صاحب۔ یہ بلکہ ہمیں اور زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے یہ دیکھتے ہوئے کہ آشکار بھائی جو ہے وہ گزشتہ کئی سالوں سے مفتی سہیل رضا امجدی صاحب کے ساتھ ایک ایسا شورۂ آفاق پروگرام
قائم کرتے ہیں جو آج بھی اتنا ہی مقبول ہے. ناظرین میں جناب اشکار داور صاحب تشریف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ نے صحیح فرمایا. میری خوش قسمتی ہے کہ حضرت علامہ مفتی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کے ساتھ مجھے پروگرام کرتے ہوئے 2012 سے کر رہا ہوں. 14 سال ہو گئے اور ایک ہی پروگرام کے ساتھ میرا نام اٹیچ ہو گیا ہے. تو جہاں مفتی صاحب کا نام ہوتا ہے وہ خاکسار کا بھی نام چلے. انشاءاللہ ہم بھی اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں, ہمیں بھی کسی نہ کسی دن یہ سعادت ملے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ سب کا, خیر مقدم. اور آپ کی اجازت سے ہم بڑھتے ہیں گرینڈ فنالے کی جانب. اور جو موضوع منتخب کیا گیا ہے ناظرین, بہت خوبصورت موضوع کہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. جس طرح کا ٹاپک ہے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ کس قسم کا کانٹینٹ یہ بچے تیار کر کے لائیں اور کس انداز سے اس کو ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. آج کے اس گرینڈ فنالے کے سب سے پہلے کنٹیسٹنٹ, سب سے پہلے پارٹیسپینٹ احسان ہدایت تشریف لائیں اور دیے گئے موضوع پر لب کشائی کی سعادت حاصل کریں. 2 منٹ 30 سیکنڈ سے آپ کے پاس اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. دھات کو سونے میں ڈھالنے کا خواب تو ہر کیمیا گر کا ہوتا ہے صدر علی وقار، مگر انسانوں کے کردار کو سونا بنانے کا نسخہ کیمیا اسی ہیرا سے اتر کر سوئے قوم آنے والی ہستی نے دیا، جس سے تہذیبوں کی تقدیر بدلی، خطہ عرب کی تصویر بدلی، بت پرست خدا پرست بنے، حرص و ہوس میں سرمست حق پرست بنے۔ وہ جو اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے تو قرآن جیسی عظیم کتاب بھی ساتھ لائے۔ وہ آئے اور آنے کے بعد بتایا کہ ایک تاجر کبھی ناپ تول میں کمی نہیں کرتا۔ وہ آئے اور آنے کے بعد بتایا کہ یتیموں، مسکینوں اور غریبوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ وہ آئے اور آنے کے بعد زندہ درگور ہوتی بیٹی کو مسند عزت سے سرفراز کیا۔ وہ آئے اور آنے کے بعد بتایا کہ تقویٰ ہی افضلیت کی بنیاد ہے، سو کسی گورے کو کالے پر اور عربی کو اعجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ الغرض جناب والا اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آنے والے میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو ہیں، جنہوں نے ایسا نسخہ کیمیا دیا کہ جینے کے سلیقے ہی بدل گئے اور محبت کے سب قرینے ہی بدل گئے۔ جہالت کی تاریکیوں میں بھٹکتی دنیا کو اقرا کے نور سے آشنا کروانا اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آنے والی ہستی کا احسان ہے صدر علی وقار۔ وہ جس کے آنے سے عدل و انصاف کا بول بالا ہوا، انسانیت کا رتبہ اعلیٰ ہوا۔ وہ جس کے آنے سے ریاست مدینہ جیسی فلاحی ریاست قائم ہوئی۔ وہ جس کے آنے سے دشمن بھی امان پانے لگے، اپنے تو اپنے غیر بھی جان لٹانے لگے۔ وہ جس کے آنے سے روم و فارس کے ظلم کی چکی میں پستے غلام قیصر و کسریٰ پر حاوی ہوئے۔ وہ جس کے آنے سے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے انصار و مہاجرین کی صورت بھائی بھائی ہوئے۔ وہ جس کے آنے سے عفو و درگزر کا عالم بلند ہوا، رحمت و شفقت کے باب کھلنے لگے۔ وہ جس کے آنے سے عرب کے بدو بھی تہذیب و تمدن کے امام بن گئے۔ الغرض جناب والا رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا۔ یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈھلنا سیکھا۔ یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا، چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا۔ چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا۔ شکریہ۔ تو جہاں نے چلنا سیکھا احسان ہدایت، جن کا تعلق جامعہ ضیاء العلوم سے ہے، تقریر انہوں نے مکمل کی۔ اور دوسرے کنٹیسٹنٹ پارٹیسپینٹ آج کے گرینڈ فنالے کے فات خان، جن کا تعلق جامعہ انوار الصحابہ سے ہے، تشریف لائیں اور دیے گئے موضوع پر لب کشائی کی سعادت حاصل کریں۔ 2 منٹ 30 سیکنڈ سے آپ کے پاس بھی اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں کو چاک کرتے ہوئے غار ہیرا کی مقدس فضاؤں سے جب ہدایت کی پہلی کرن پھوٹی تو تاریخ انسانیت کے مردے وجود میں زندگی کی روح پونک دی گئی صدر علی وقار۔ تبھی تو وادی عرب میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ قبائلی تعصب کا نمرود انسانیت کا خون پی رہا تھا اور روم و فارس کے قیصر و کسریٰ اپنے فرعونی غرور میں غرق تھے، مگر کائنات کی تاریخ نے وہ سحر انگیز اور لرزخیز منظر تب دیکھا کہ جب خلوت ہیرا سے نکل کر امی لقب نبی نے
جبل نور کی چوٹیوں سے اقرا کا وہ افاقی پیام سنایا جس نے عقل انسانی کے تمام بت قدوں کو پاش پاش کر دیا، جن کے ہاتھ میں قرآن کی صورت وہ نسخہ کیمیا تھا جس نے تانبے جیسی بے قدر قوموں کو کندن بنایا، جن پر نزول وحی کی ہبت سے غار ہیرا کی چٹانیں لرز اٹھی، جن کے لائے ہوئے قانون کی گواہی تورات میں نور کی صورت دی گئی، جن کے انقلاب کا مجدہ انجیل میں روح حق کے ذریعے سنایا گیا۔ اور تو اور صدر علی وقار خود خالق کائنات نے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ کے ذریعے اس نسخے کیمیا کے افاقی اور ابدی ہونے پر مہر الہی ثبت کر دی۔ تو پھر وہی ہے جو ہیرا سے اتر کر انسانیت کی عتمی نجات بن کر سامنے آئے کہ عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آم اس کی کھایا، اتر کر غار ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا، اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا۔ لیکن بہرحال بہت کانفیڈنٹ تھے یہ اور بڑے پیشنیٹ ہو کر یہ اسپیچ کر رہے تھے، لیکن بہرحال جو کریڈیبل کامنٹس ہوں گے ہمارے ججز کے، اسی کی روشنی میں فیصلہ ہوگا کہ آج گرینڈ فنالے کی کامیابی کا صحرا کس کے سر سجے گا انشاءاللہ۔ باقی تیسرے اور آخری کنٹسٹنٹ ہیں آج کے اس گرینڈ فنالے کے موقع پر، عبد الوہاب سے ملتمس ہوں جن کا تعلق جامعۃ الرشید سے ہے، تشریف لائیں اور دیے گئے موضوع پر لب کشائی کی سعادت حاصل کریں۔ 2 منٹ 30 سیکنڈز اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ ظلم اور جہالت کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں غار ہیرا سے نور ہدایت کا سورج طلوع ہوا، اور ایسی شخصیت سوئے قوم آئی جن کے پیام سے اندھیروں کا طلسم ٹوٹا۔ جی ہاں جناب والا، یہ شخصیت پیمبر آخر الزمان، کامل و اکمل، افضل البشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جنہوں نے وحشی کو انسان بنایا، غلام کو آزادی کا پیام دیا، عورت کو وقار بخشا، ظالم کو عدل کا سبق سکھایا۔ وہ احمد مجتبیٰ جنہوں نے رنگ و نسل کی زنجیریں توڑ کر بھائی چارے کی سچی پہچان دی، اور یوں دنیا نے دیکھا کہ جس عرب میں بیٹیاں ذلت سے ماری جاتی تھی، وہیں ان بیٹیوں کو عزت کی چادریں اڑائی گئی۔ جس بستی میں خون کی ندیاں بہتی تھی، وہاں رحم و کرم کے چشمے پھوٹ نکلے۔ جس قوم کو دنیا امی کہتی تھی، وہ علم و حکمت کا مینار بن گئی کہ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ جب خالق کائنات نے وجہ تخلیق کائنات کو مبعوث فرمایا تو ایسا نسخہ کیمیا عطا کیا جو قیامت تک ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ صدر علی وقار، یہ اسی نسخے کا اعجاز تھا کہ جس نے اونٹ چرانے والے بدوؤں کے سروں پر دنیا کی امامت کا تاج سج گیا، اور دربار نجاشی میں حضرت جعفر طیار کی زبان سے اسی نسخے کی چند آیات نکلی تو کفر کے دلائل ریت کی دیوار ثابت ہوئے۔ یہ اسی نسخے کی تاثیر تھی کہ تپتی ریت پر حضرت بلال سے احد احد کی صدائیں بلند کرائیں، اور ایوان کسرا میں ربی بن عامر کو یہ للکار بخشی کہ ہم بندو کو بندو کی غلامی سے نکالنے آئے ہیں۔ اسی نسخے کی ہیبت سے کفر کی تلواریں ٹوٹی، خالد بن ولید سیف اللہ بنے، طارق بن زیاد کو کشتیاں جلانے کا حوصلہ دیا، صلاح الدین ایوبی کو فتح بیت المقدس پر عفو درگزر کا پیکر بنا دیا۔ الغرض صدر علی وقار، آج کے دور میں بھی تہذیب کی بقا ہو یا معیشت کا استحکام، ہماری ہر کامیابی کا راز اسی نسخہ کیمیا کی پیروی میں پوشیدہ ہے، وگرنہ تاریخ گواہ ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہو تارک قرآن ہو کر، اور تم خوار ہو تارک قرآن ہو کر۔ شکریہ۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ اور تیسری اور آخری تقریر مکمل ہوئی۔ تینوں ہی کنٹسٹنٹس نے بھرپور کوشش کی ہے، اور ابتدا میں مجھے یاد ہے مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ بڑا ٹف مقابلہ ہوگا، تو کتنا ٹف رہا یقیناً جانیں گے۔ وداؤٹ اینی فردر ڈیلے لیٹس گو ٹو دی ججز۔ جانتے ہیں گرینڈ فنالے میں یہ اس طرح کی جو پارٹیسپیشن تھیں، یہ گرینڈ پارٹیسپیشنس تھیں، اور آج جوری پینل بھی ہمارا گرینڈ جوری پینل ہے، اسٹارٹنگ فرام مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب۔ سر کیا فرمائیے گا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. میری پیشن گوئی غلط ثابت ہوئی, ٹف مقابلہ نہیں رہا. ٹھیک. جی حالانکہ مجھے یہ جو فہد خانے سے بڑی امید تھی. بہرحال تینوں نے اپنی کوشش کی, کوشش کرنا مت چھوڑیے گا, آپ کو بہت آگے جانا ہے, آپ تینوں ہمارا مستقبل ہیں. لیکن آج کے اس مقابلے میں فرق صاف ظاہر ہے. فرق صاف ظاہر ہے, لیکن مفتی صاحب نے جو سسپینس چھوڑا ہے وہ بالکل صاف نہیں ہے اور کنفیوژن ہے, سسپینس ہے. ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب, سر کیا کامنٹس ہیں گرینڈ فنالے؟ میں تو یہ گزارش کروں گا ان بچوں سے کہ مہربانی کریں, جیتتے ہوئے ہارنے کی کوشش نہ کریں. بالکل قریب پہنچ کر آپ بالکل کہیں اور نکل جاتے ہیں. کوئی مائک پہلے چھوڑ دیتے ہیں, اور کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ تلفظات چاہے کتنی اصلاح اس طرف سے ہو رہی ہو, لیکن تلفظات کی کوئی پرواہ نہیں ہے, کیونکہ جو آپ چاہیں گے وہی تلفظ ہوگا. ایسے نہیں ہوتا. ملاحظہ کیجیے گا آپ اپنی گفتگو میں, جب آپ انشاءاللہ محسوس کریں گے کہ یہ باتیں بڑوں نے کیوں کہی ہے, تاکہ آئندہ ایسی غلطیاں نہ ہوں. انہی غلطیوں کی وجہ سے آپ کی ہار اور جیت ہے, لیکن میرے نزدیک تینوں جیتے ہوئے ہوں. زبردست, کیا بات ہے. اور یہ بات کہہ کر ڈاکٹر صاحب نے بات مکمل کر دی اور مقصد بھی بتا دیا ہے ہر کیو ٹی وی کا. حوصلہ افزائی, ان بچوں کو انکریج کرنا ہے, موٹیویٹ کرنا ہے, تاکہ اپنی فیلڈ میں نکھار پیدا کریں, اپنے اسکلس کو ڈیولپ کریں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, بہت ہی ریمارکیبل آپ کے کامنٹس ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو خود بھی خراج تحسین پیش کروں جس انداز سے آپ نے حوصلہ افزائی کی ہے. ماشاءاللہ ان بچوں کی اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور میں چاہتا ہوں کہ ہم گرینڈ فنالے میں جو آغاز کریں اپنے جوری پینل میں. ہمارے جو 3 کنسسٹنسی کے ساتھ آپ نے ہمارے جوری پینل کو ملاحظہ کیا, ہمارے منصفین کو, اسٹارٹنگ فرام جناب رئیس احمد. رئیس بھائی کیا فرمائیے گا؟ اور مقابلہ ابھی تک گفت و شنید جاری و ساری ہے ماشاءاللہ. جی بالکل, چاہتا ہوں کامنٹ بھی کر دیں. ظاہر باہمی مشاورت, سب نے اپنے زبردست بہترین ٹرانسپیرنسی ہے اس میں ماشاءاللہ. الحمدللہ مفتی صاحب نے جس طرح فرمایا کہ جس طرح ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے آج کا مقابلہ جو ہوتا ہے فائنل میں, ویسا دیکھنے میں نہیں آیا, جبکہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ بہرحال تینوں نے اچھی کوشش کی. اور پہلے والے ہمارے کنٹسٹنٹ نے, احسان ہدایت نے, سب سے پہلے تو میں آپ تینوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس نہج تک پہنچنا, یہاں تک پہنچنا ARYQTV پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے, اور یہ مقابلہ جو تقاریر ہے یہ بہت پسند کیا جاتا ہے. ایسا ہی آپ لوگوں کو یہاں تک پہنچنے پر پہلے مبارک. لیکن آج جو جیسا ہونا چاہیے تھا مقابلہ, جیسے ہم نے سیمی فائنل میں دیکھا, جی وہ کلر نظر نہیں آیا, لیکن سب نے کوشش. بھائی اس سیکنڈ سیمی فائنل کی وجہ سے ہماری ایکسپیکٹیشنز بھی بہت بڑھ گئی تھی, بہت زبردست تیاری سے آئیں گے بچے. لیکن ہمارے تینوں جیوری نے بہت کنسسٹنسی کے ساتھ, بڑی باریک بینی کے ساتھ آپ کو سنا, اور سن کر آپ کی اصلاح کی. بنیادی طور پر تنقید مقصد نہیں, بلکہ اس میں یہ تھا کہ آپ کی اصلاح ہو جائے. آئندہ جب مقابلوں میں آپ آئیں گے تو یقیناً آپ لوگ ونرز ہیں, اور اب تک کے ونرز ہیں, یہاں تک پہنچنا ہی بڑی بات ہے. بڑی بات ہے, بہترین. رضوان زیدی صاحب کیا فرمائیے گا؟ بالکل, سب سے پہلے تو اس ادارے کا, QTV کا شکریہ کہ وہ ذہنی بود و باش کے لیے برسہ برس سے نہ صرف یہ کام کر رہا ہے بلکہ اس سلسلے کو جاری رکھا. ورنہ الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر چینلز پہ ربیع الاول کے موقع پہ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اس طرح کے پروگرام نہیں ہوتے. ہاں, تو بہرحال یہ مینجمنٹ قابل ستائش ہے, ان کا یہ عمل مینجمنٹ کا. اچھا, اب کچھ بات کریں تو مجھے ایسا بھی لگا کہ فائنل کا کچھ پریشر بھی ایک ہوتا ہے نا. فائنل میں آپ آئے ہیں, دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے, سامنے کیش پرائز ہے, تو اس کا پریشر بھی تو آتا ہے. سیکھ رہے ہیں بچے, اسی طرح بس اس سلسلے کو جاری رکھنا. اگر آج کوئی بھی ہارتا ہے تو آج اس کا آخری مقابلہ نہیں تھا, یہ آج اس کا پہلا دن ہے اگلی فتح کے لیے. زبردست. یہ وہ چھوٹی اغلاط ہیں جن کو اگر آج آپ درست کر لیں تو پھر یہ بڑی نہیں ہوں گی انشاءاللہ. اس میں یہ ہے کہ ان کی مدر ٹنگ جو بھی ہے جی, لیکن جب مقابلہ تقریر ہو اور اردو میں ہو تو پھر اردو کی صحت لفظی کا ذرا خیال رکھنا چاہیے. اور وہ ظاہر ہے پروننسیشن کو باقاعدہ دیکھا بھی جاتا ہے, آبزرو کیا جاتا ہے, ججز کی جانب سے مارکنگ ہوتی ہے, تو اس کا بلکہ میں اس موقع پر تو حاجی عبدالرؤف صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ نوجوانوں کو گروم کرنے کے لیے, ایسا ہی راج محمد عامر فیاضی صاحب, یہ پورا جو ایک ٹیم ہے ماشاءاللہ, یہ نوجوانوں کی ایک بہت اچھی نسل سامنے لا رہی ہے جس میں بڑی سکلز ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. اشکار داور صاحب, سر کیا فرمائیے؟ بھائی آج مجھے بڑی امید تھی کہ ہم نیچے سے سلیکٹ کرتے ہوئے آئے اوپر, اور بڑا اچھا مقابلہ ہوگا, لیکن ہر قسمت کا مقابلہ نہ, یہ مظاہرہ تھا. ٹھیک ہے, احتجاجی مظاہرہ تو نہیں تھا نا. تو لیکن احسان ہدایت بیٹا, آپ کا کنٹینٹ مجھے پسند آیا, اور آپ نے کسی حد تک کوشش کی موضوع کو ڈسکس کیا. آپ نے نسخہ کیمیا کے بارے میں بات بتائی, تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے بات کی, اور ڈیلیوری آپ کی اچھی تھی.
اور ساؤنڈ ایفیکٹس بھی آپ کے اچھے تھے, باڈی لینگویج بھی ساتھ ساتھ کام کر رہی تھی. فہد خان بیٹا, ایک تو سب سے پہلے آپ وقت سے پہلے ہی روسٹرم چھوڑ گئے, دوسرا یہ کہ آپ کے تلفظ میں غلطیاں تھیں, اور یہ اس طرح کی جو رئیس بھائی نے بھی کہا, لیکن اس کا ہم نمبر نہیں کاٹتے, بتانا ہمارا فرض ہے کہ تھوڑا سا کوشش کریں کہ اس لفظ کی صحت کے مطابق اس کو ادا کیا جائے. صحیح. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ عبدالوہاب بیٹا, آپ سے بڑی امید تھی کہ آپ آج کچھ چوکا چھکا ماریں گے. اسٹارٹ آپ بالکل ایک دم سپاٹ انداز میں چلتے کہ پھر آپ نے اس کے بعد جان پکڑی ہے اور اچھا آپ نے پریزنٹ کیا. ضابطۂ حیات نسخہ کیمیا کی وجہ سے بات کی, پچ آپ کی ایک ہی رہی. ہمیں چاہیے ہوتی ویریشنس چاہیے ہوتی ہیں. میں بار بار لوگوں سے کہتا ہوں کہ اسپیکر کو یہ سوچنا ہے کہ وہ سامنے والے چاہے کسی جلسے میں بیٹھے ہیں یا کسی اسمبلی میں بیٹھے ہیں, ان کو میں نے اپنی بات پہنچانی ہے, ان کو میں نے ہوشیار کرنا ہے, جگانا ہے. آپ کہتے ہیں نا سوئے ہوئے کو جگانا ہے. تو مقصد کہنے کے پھر بھی ایک اچھی کوشش تھی, تینوں بچوں نے کوشش کی ہے, لیکن جو ہماری امیدیں تھیں مفتی صاحب وغیرہ, ہم امید لگا بیٹھے بڑا ٹف کمپٹیشن ہوگا, وہ چیز نہیں ملی. چلیں جی, زبردست. میں تو یہی کہوں گا تمام معزز منصفین سے کہ پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ. بہرحال گرینڈ فنالے ہے, آپ کی سماعتیں بھی منتظر ہیں, اور دھک 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 زور زور سے ان بچوں کی جانب سے ان کے دلوں کے دھڑکنے کی آواز بآسانی میری سماعتوں تک پہنچ رہی ہے. نروس بھی ہیں, کنفیوز بھی ہیں, دعائیں بھی چل رہی ہیں. بھائی دعائیں چل رہی ہیں عبدالوہاب, یا ابھی بھی ہیں؟ وہی والا سلسلہ ہے, وہی وظیفہ چل رہے ہیں, وہی وظیفہ چل رہا ہے. ماشاءاللہ. چلیں, بیسٹ آف لک. مسکراہٹ آ گئی, دیکھیں ہم چاہتے ہیں بس مسکراتے رہیں بچے. یہ ہار اور جیت تو یہ حصہ ہے کمپٹیشن کا, اور آج اگر کوئی رہ بھی جائے تو وہ رہے گا نہیں, کیونکہ آپ لوگ گرینڈ فنالے تک پہنچے ہیں. یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی جیت ہے, اور اتنی بڑی سیکھ آپ کو ملی, اتنی لرننگ آپ کو ملی, اتنے بڑے پلیٹ فارم پر پوری دنیا سے ناظرین نے آپ کو دیکھا. اس سے بڑی اچیومنٹ کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کا شکر ادا کریں اور یہ کمٹمنٹ کریں کہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں اور بہتر انداز میں آپ پارٹیسپیٹ کریں گے. تو ہمارے جو ججز ہیں انہوں نے فیصلہ آلموسٹ فائنل کر لیا ہے, اور اب انشاءاللہ ہم بڑھتے ہیں اناؤنسمنٹ کی جانب. زبردست. اور یہ تھا گرینڈ فنالے مقابلہ حسن تقاریر. دان میں زباں تمہارے لیے فیصلہ ہو چکا ہے, ڈیسیشن اس وقت میرے ہاتھ میں ہے, اور آپ کی سماعتیں منتظر ہیں. ہمارے یہ شرکائے مقابلہ, ہمارے یہ بچے, ہمارے یہ اسٹوڈنٹس, ہمارے یہ شائننگ اسٹارز, ان کے دلوں کی دھڑکن بہت تیز ہے, اور اس وقت ڈیسیشن میرے ہاتھ میں ہے. اگر پہلے ہی ہم نے فرسٹ اناؤنس کر دیا تو پھر سسپینس نہیں رہے گا. تو میں ریکویسٹ کر رہا ہوں سارے ہمارے منصفین سے کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم سب سے پہلے تھرڈ اناؤنس کر دیتے ہیں, اور فرسٹ اور سیکنڈ میں پھر ہم پہلے فرسٹ اناؤنس کر دیں گے اور آخر میں سیکنڈ. تو اس طرح تھوڑا سسپینس اور کیریوسٹی رہے گی. اور ایک بار پھر ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جناب سہیل شمس بھائی کا, جن کی محبتیں ہمیشہ ARYQ TV کے ساتھ ساتھ ہیں. ہر موقع پر وہ ان نوجوانوں کی, ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کچھ نہ کچھ پیش کرتے ہیں, اور اس بار بھی گرینڈ کیش پرائزز اس گرینڈ فنالے کے موقع پر جو پہلی پوزیشن حاصل کرنے والا کنٹسٹنٹ ہے 1 لاکھ روپے کا کیش پرائز ہے اس کے لیے, سیکنڈ پوزیشن لینے والے کے لیے 50,000 روپیز کا کیش پرائز ہے, اور تھرڈ پوزیشن لینے والے کے لیے 30,000. یہ پیسے تو آج ہیں, کل ختم ہو جائیں گے, لیکن انشاءاللہ جو لرننگ ہوئی ہے, جس انداز سے نکھارا گیا ان بچوں کو, ان کے پیرنٹس بھی, ان کے ٹیچرز بھی, ARYQ TV کو اور اس سے منسلک ہر بندے کو, ہر انفرادی شخص کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. تو بہرحال ٹائم از اوور ناؤ. اب آپ کو مزید انتظار نہیں کراتے بلکہ اناؤنس کر دیتے ہیں کہ ہو از گوئنگ ٹو بی دا ونر آف دا ڈے. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ہم اسٹارٹ کریں گے تھرڈ پوزیشن کس نے حاصل کی گرینڈ فنالے کے موقع پر, تو اس خوش نصیب کا نام ہے جس نے آج مقابلہ حسن تقاریر دان میں زباں تمہارے لیے تھرڈ پوزیشن لینے میں کامیاب ہوئے. فہد خان, آپ کو بہت مبارک ہو, کھڑے ہو جائیں. اور آپ سے سبھی کو بہت امیدیں تھی, ہمیں بھی, لیکن آپ نے ہمیں مایوس نہیں کیا. کوئی بات نہیں, ایک کھلاڑی بھی کسی دن 0 پر آؤٹ ہو جاتا ہے. تو اور یہ رعایت تقریباً تمام ہی منصفین نے دی ہے کہ ایک طرف اصلاح اور بتایا کہ ہم آپ سے بہت ایکسپیکٹ کر رہے تھے. یہ بھی ایک جیت ہے جو ان کے والدین ٹیچرز دیکھ رہے ہیں کہ سب ججز نے بہت اوپنلی یہ ریمارکس دیے کہ ہم ان سے بہت ایکسپیکٹ کر رہے تھے. مطلب یہ ہوا, یہ طے ہو گیا کہ اس بچے میں بہت پوٹینشل ہے. جب پوٹینشل ہوتی ہے تو پھر امید ویسی ہی کی جاتی ہے. تو بیسٹ آف لک. آنے والے وقت میں آپ پاکستان بھر میں انشاءاللہ اسلام کی نمائندگی کریں گے, ملک پاکستان کی, اپنے والدین کا, اپنے ملک کا نام روشن کریں گے انشاءاللہ. بہرحال چلیں جی, ایک بار پھر آپ کو بہت بہت مبارک ہو ماشاءاللہ. اور میں چاہتا ہوں کہ ان کو وہ ہم کیش پرائز کے لیے ایک ہمارے پاس سمبولک چیک ہے جو میں
जनाब डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद अहमद कादरी साहब से मुल्तमिस हूँ। सर आप प्लीज़ अपने दस्ते मुबारक से, ताकि इस बच्चे के लिए यादगार रहे, बेटा आप आगे आ जाओ और इनको आप पेश करेंगे। आपकी दुआएं, शफ़क़तें, मोहब्बतें सब इस बच्चे के साथ हैं माशाल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। वेल डन। आपके लेकर अपनी जगह पर जा सकते हैं, वहीं पर खड़े रहना है आपको इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब मैं चाहता हूँ आप लोग यहीं पर, ये गुलदस्ता अब यहाँ पर सजे, ताकि एक एंडिंग हमारी ग्रैंड फिनाले की वो अच्छी हो। और अब वो वक्त आ गया कि जब फर्स्ट प्राइज़ जिसको मिलने जा रहा है, फर्स्ट पोजीशन लेकर जिसने आज का ये मेला जीत लिया है, आज का ये मुकाबला अपने नाम कर लिया है, ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ स्पीच कॉन्टेस्ट दहन में ज़ुबां तुम्हारे लिए ग्रैंड फिनाले, फर्स्ट पोजीशन गोस टू। मुफ्ती साहब इजाजत है? आप उधर देखिए सर, इनके दिलों की धड़कनें देखें बहुत तेज हो गई। आप उस तरफ देखिए, इधर देखिए ही नहीं, अरे उस तरफ, और उसके बाद इधर। अरे जबरदस्त, ये और ज्यादा इनको अभी ये कैच कर रहे हैं मेरे एक्सप्रेशन डॉक्टर साहब माशाल्लाह, देख रहे हैं कि किसकी तरफ नजरें ज्यादा है। लेकिन डॉक्टर साहब ने मुझे समझा दिया है कि भाई ये पता नहीं चलना चाहिए इनको बिल्कुल भी। चले मैं कोशिश करता हूँ, आप दोनों खड़े हो जाएं ताकि पब्लिक जो व्यूवर्स देखने वाले हैं उनकी कंफ्यूजन और बढ़ जाए, वरना जैसे ही कोई खड़ा होता है तो वैसे ही पता चल जाता है। बहरहाल हम और सस्पेंस क्रिएट करते हुए कि आप दोनों में, वैसे तो देखें दोनों ही जीत गए ना, फर्स्ट और सेकंड भी कोई छोटी पोजीशन नहीं होती, ऐसा ही है। तो सभी खुश हैं, तीनों ही खुश हैं माशाल्लाह। लेकिन अब्दुल वहाब ज़रा थोड़ा यार मुस्कुरा कर दो, दिखा दो। जब से आए हैं माशाल्लाह बहुत सीरियस आते हैं, स्पीच करते हैं, बहुत सीरियस बैठ जाते हैं। तो आपने ये ट्रेंड अब ख़त्म करना है, मुस्कुराहट दिखा दें ज़रा थोड़ी। चलें जी, सेकंड पोजीशन हम आखिर में अनाउंस करते हैं। और फर्स्ट पोजीशन, ये बड़ा मुकाबला है हुस्न तकारीर। फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाले खुश नसीब कंटेस्टेंट का नाम है, वो आप तो हैं ही नहीं, और वो आप भी हो सकते थे, और वो आप भी हो सकते थे। कैसा लगा? और कंफ्यूजन है, दिल और जोर से धक धक। बहरहाल नो मोर वेट नाउ, फर्स्ट पोजीशन ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ स्पीच कॉन्टेस्ट दहन में जुबां तुम्हारे लिए, फर्स्ट पोजीशन गोस टू एहसान दानिश। बहुत मुबारक, माशाल्लाह, ज़बरदस्त, एक्सीलेंट, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। तशरीफ़ लाएँ आप। और ये जो 1 लाख रुपए का कैश प्राइज़ है जनाब सुहेल शम्स भाई की जानिब से, मैं चाहता हूँ मुफ्ती साहब आप भी तशरीफ़ ले आएँ, और हमारे तीनों मुंसिफीन जिनकी बड़ी मेहनतें हैं, काविशें हैं, और बड़ी आपने हौसला अफजाई, बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ आपने फरमाई। आप आगे आइए बेटा एहसान हिदायत। डॉक्टर साहब आप भी बिल्कुल साथ हैं, रईस भाई भी आ गए हैं, आशकार दावर साहब भी, और इसके साथ साथ रिजवान जैदी साहब भी, माशाल्लाह सबका दस्ते शफ़क़त होना चाहिए मेरे ख्याल से। रिजवान भाई ये बच्चे के लिए यादगार है माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो भाई एहसान, ज़बरदस्त। 1 लाख रुपए का कैश प्राइज़ जनाब सुहेल शम्स भाई की जानिब से, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अल्लाह ताला इसी तरह कामयाब करे। हमारी मोहब्बतें, दुआएं, शफ़क़तें आपके साथ हैं माशाल्लाह। और मैं समझता हूँ सेकंड वाला भी किसी तौर फर्स्ट से कम एप्रिसिएशन का मुस्तहिक नहीं है, हमें उसको भी भरपूर एप्रिसिएशन देनी है, इनकरेज करना है। तो आप सब जान ही गए हैं, अब तो कोई सस्पेंस और क्यूरियोसिटी नहीं है। सेकंड पोजीशन गोस टू अब्दुल वहाब। अब्दुल वहाब बेटा बहुत मुबारक हो, बहुत दुआएं मेरी आपके साथ, और इन सब बड़ों की दुआएं हैं। और इनको भी हम एक सिंबॉलिक कैश पेश करेंगे, चेक है ये हमारा सिंबॉलिक सुहेल शम्स भाई की जानिब से। सेकंड पोजीशन लेने पर ये 50,000 रुपीज़ का ग्रैंड कैश प्राइज़ है जो इनके साथ है, और मुफ्ती मोहम्मद सुहेल अमजदी साहब, और आपके साथ साथ डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब, आशकार दावर साहब, रिजवान जैदी साहब, और हमारे बहुत ही सीनियर जनाब मोहम्मद रईस अहमद। ये खूबसूरत एक तोहफ़ा है इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए, इनको इनकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। वेल डन। आप तीनों भी यहीं साथ ही खड़े हो जाएं। और बहुत खूबसूरत सफ़र रहा। मैं दिल की अथाह गहराइयों से एक बार फिर ARY QTV के मैनेजमेंट की जानिब से, अपनी जानिब से, और यकीनन ये मैं दिल की अथाह गहराइयों से अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। आप लोगों के होने से हमारे हौसले बहुत बुलंद होते हैं, हमें बड़ी मोटिवेशन मिलती है। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, और जितनी आपकी खिदमात हैं अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जी सुमेर साहब, आपने भी माशाल्लाह बड़ी जाफिशानी से ये प्रोग्राम आपने इसको चलाया माशाल्लाह। और दूसरा ये है कि जो हमारी ये नस्ल है ना,
اس کی نشو نما کے لیے तरबियत کے لیے یہ بہت ضروری ہے. اور ARYQ TV ماشاءاللہ یہ کام کر رہا ہے کہ بچوں کی تربیت ان کی نشو نما عشق مصطفیٰ میں ہو رہی ہے. سبحان اللہ. اور انشاءاللہ یہ محنت، یہ کاوش، یہ برکتوں کا، رحمتوں کا سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا. گرینڈ فنالے آپ نے ملاحظہ کیا، دہن میں زباں تمہارے لیے، مقابلہ حسن تقاریر، اور جاتے جاتے ڈاکٹر صاحب بھی ایک میسج دینا چاہتے ہیں. میں صرف اتنا ہی عرض کروں گا کہ کچھ لوگ اپنی زندگی کو وقف کرتے ہیں اپنے خاندان اور اپنی ترقی کے لیے. ٹھیک. کچھ ایسے خاموش مجاہد اسلام بھی ہوتے واہ واہ واہ. ہیں جو اپنے گھر میں رہتے ہوئے پوری دنیا کو متاثر کر کے بتلا دے کہ ہم نسلوں کی تربیت حضور کے عشق میں اس طرح کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور وہ ہیں حاجی عبدالرؤوف صاحب. واہ واہ. میں انہیں مبارکباد دوں گا کہ جو بڑی بڑی پاکستان کی یونیورسٹیز نہیں کر سکی حاجی صاحب، وہ آپ نے اور آپ کے خاندان نے بیٹھ کر ان بچوں کی تربیت کر کے بتلا دیا کہ ایک بچہ بھی جو دین کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے وہ آپ کی نسلوں کی تربیت کا ذریعہ بنتا ہے. زبردست. اور یقیناً قابل مبارکباد ہے آپ بھی، اور عامر فیاضی بھائی آپ بھی، اور تمام احباب جو کیو ٹی وی کے ہیں. آپ نے جس طرح کنڈکٹ کیا قابل مبارکباد ہیں، اور سارے احباب، اور ہمارے مفتی صاحب تو ہیں ہی قابل مبارکباد. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر ود اس. اور جاتے جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ مختصر عقیدت گرینڈ فنالے دہن میں زباں تمہارے لیے، مقابلہ حسن تقاریر سے اپنے میزبان سمیر احمد کو دیجیے اجازت کہ یہی ہے تفسیر کنت کنزن، انہی کے رخ سے ہے ماہ روشن، ورنہ کہاں اجنہ، کہاں ملائک، کہاں بشر، اور کہاں محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تینوں زمان تمہارے لیے، تینوں مجال تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن